محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین کو ولایت علی چینل 313 اور میری جانب سے آج کا یہ دن جو فتح خیبر کی مناسبت سے ہے، اسلام کی سب سے بڑی فتح پہ مبارکباد پیش کرتے. دعا ہے کہ اس ولایت چینل کے ساتھ منسلک تمام افراد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو اس چینل کے ذریعے آپ تک حقائق پہنچانے کے لیے ہم اپنی کوشش اور کاوش کرتے ہیں، وہ سرکار صاحب العصر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آج اس پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں بہتر سے بہتر انداز میں معارف اور حقائق آپ تک پہنچائے جا سکے. آج کا موضوع وہ موضوع ہے جو شہرت کے اعتبار سے اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کے اسرار اور اس کے کچھ حقائق بیان کرنے سے بہت عرصے سے منبر قاصر ہے. یعنی کہ خیبر ایسا پڑھا گیا کہ کچھ آوازیں دشمنی علی میں یہاں بھی آنی شروع ہوئیں کہ منبر سے خیبر و خندق نہیں پڑھنا چاہیے. کیا آپ صرف خیبر ہی سنائیں گے؟ کیا کب تک خیبر کی کہانی پڑھی جائے گی؟ یہ بار بار اس لیے رپیٹ کیا گیا تاکہ فضائل علی جن کو ہضم نہیں ہوتا، ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت کا، امیر المومنین کے فضائل کا کوئی بھی گوشہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. ہم خیبر کو جنگ سمجھ کے نہیں پڑھتے. ایک یہودی کا قتل کر دینا امیر المومنین کا فضائل نہیں تھا. جیسا کہ بڑی ایک مشہور کسی شاعر کی ربائی ہے جو اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تو ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. جی خیبر جو ہے وہ کسی یہودی کے قتل کی خوشی نہیں. خیبر کے اندر بہت راز ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اپنی نشست میں انہی رازوں میں سے کچھ راز جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا سکے. خداوند متعال کے ایک نبی جس کو ہر مسلمان جن کے نام سے واقف ہے، حضرت ابراہیم. خدا نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، 2 فرزند عطا فرمائے. ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق. جناب اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ تھیں اور جناب اسحاق کی والدہ جناب سارہ تھیں. جناب ابراہیم اپنی خاندان کے ساتھ، جناب حاجرہ کے ساتھ قیام پذیر تھے اپنے ملک شام میں جہاں پہ وہ رہتے تھے. خدا کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ہجرت کیجئے اور اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو کسی صحرا میں چھوڑ دیجئے. حکم پروردگار کے تحت حضرت ابراہیم نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مکہ کے صحرا کی طرف رخ کیا اور جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو وہاں چھوڑا. اور وہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ جناب حاجرہ اس صحرا میں رہیں اور پھر حضرت اسماعیل کی پیاس اور زمزم کا نکلنا. اور آج بھی حج جو ہے وہ جناب حاجرہ کی اسی عشق اور اسی محبت اور اسی سنت پہ ادا کیا جاتا ہے. جناب ابراہیم کی ایک خاندان کا حصہ شام سے مکہ منتقل ہو گیا اور جناب سارہ جو تھی وہ شام میں رہیں. جناب سارہ سے خداوند متعال نے جو حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا ان کا نام جناب اسحاق ہے. اور یہ خاصیت حضرت ابراہیم میں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں ہی بیٹے نبی تھے. حضرت اسماعیل بھی نبی اور حضرت اسحاق بھی نبی تھے.
جناب اسماعیل کی نسل بھی چلی اور جناب اسحاق کی نسل بھی چلی، لیکن جناب اسماعیل کی نسل میں سے صرف ہمارے نبی آئے، اور جناب اسحاق کی نسل میں بہت طویل ایک لمبی تعداد ہے انبیاء کی جو جناب اسحاق کی نسل سے چلی۔ جناب اسحاق کو خداوند متعال نے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا یعقوب۔ عبرانی زبان میں ان کا نام اسرائیل تھا اور اسرائیل کو یعقوب کہتے ہیں۔ جناب یعقوب کا ایک نام اسرائیل تھا۔ جناب یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے۔ جناب یعقوب کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور جناب یعقوب کا ایک بیٹا جو نبی بنا اس کا نام حضرت یوسف تھا۔ میں ان واقعات کو تسلسل کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے خیبر کے اسرار آپ کے سامنے بیان کرنے۔ جب جناب یعقوب کو خدا نے 12 بیٹے دیے تو ان کے بڑے بیٹے کا نام یہودا اور ایک بیٹے کا نام یوسف تھا۔ باقی بھائیوں نے جناب یوسف سے حسد کیا جناب یعقوب کی محبت کی وجہ سے، اور حسد کرتے ہوئے جناب یوسف کو لے کے گئے اور جا کے کنویں میں پھینک دیا، اور واپس آ کے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے جناب یوسف کو باہر نکالا اور وہ مصر منتقل ہو گئے۔ جب وہ مصر گئے تو پہلے قید خانے میں رہے۔ یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ بالکل عین ہی قرآن ہے۔ پھر اسی قید خانے سے جناب یوسف مصر کے بادشاہ بنے۔ ان بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ جسے پھینکا ہے وہ ہمارا بھائی مصر کا بادشاہ بن گیا ہے۔ وہ غلہ لینے کے لیے مصر آئے، جناب یوسف نے انہیں پہچان لیا اور پہچان کے انہیں دوسرے اپنے سگے بھائی بنیامین اور جناب یعقوب سے ملنے کی خواہش کی۔ بھائی اور باقی دوسرا بھائی بنیامین اور جناب یعقوب یہ بھی جناب یوسف کو ملنے کے لیے مصر چلے گئے۔ یہ جب مصر پہنچتے ہیں تو جناب یوسف پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ پھر جناب یعقوب جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر ہی میں رہے، اور جناب یعقوب کی جو نسل، کیونکہ ان کا نام اسرائیل تھا، جو ان کی نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کی اولاد۔ جناب یوسف جو تھے کیونکہ وہ مصر کے بادشاہ تھے اور وہ مصری نہیں تھے، جناب یوسف کے جانے کے بعد بنی اسرائیل تخت پر آئے، لیکن زیادہ دیر حکومت نہ کر سکے، اور مصر کے قبطیوں نے بنی اسرائیل سے حکومت کو چھین لیا، اور اب مصر کی حکومت باقاعدہ طور پہ بنی اسرائیل کے قبطی کے پاس آ گئی۔ قبطیوں کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا قبطی نسل کا، اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون نام نہیں تھا، فرعون ٹائٹل تھا، اس دور کا ہر بادشاہ فرعون کہلواتا تھا۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ ذلت اور خواری کا شکار ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل قوم کا نام تھا، اور بڑے بیٹے یہودا کی جو نسل چلی اسے یہودی کہا جاتا ہے۔ ایک طویل مدت تک یہ آزمائش میں رہے، اور اسے ایک طویل مدت کے بعد خدا نے بنی اسرائیل میں ایک نبی اتارا جسے حضرت موسیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو آرگنائز کیا، اور آرگنائز کرنے کے بعد جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کی نمائندگی کی، بطور نبی اپنا کردار ادا کیا، لیکن بنی اسرائیل اپنی نافرمانی میں شہرت پا چکے تھے۔ خدا نے ان پر فضل اور کرم اور عنایات اتنی کی کہ من و سلوہ ان پر اتارا گیا، توریت صحیفوں پر ان پر اتاری گئی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ وفا نہیں کی اور حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت موسیٰ کو ان کو لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے پروردگار کا حکم سنایا کہ خدا کہتا ہے کہ جب تمہیں اس شہر کے دروازے سے داخل کیا جائے تو تم نے ہتا کہہ کے سجدہ کرنا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے نہ استغفار کیا اور نہ ہی ہتا کہہ کے سجدہ کیا، تو خداوند متعال نے ان پر عذاب نازل کیا، اور وہ 40 سال تک مسلسل وادی طے میں بھٹکتے رہے اور انہیں رستہ نہیں ملا۔ آج بھی نسل یہودی آباد ہے۔ خداوند متعال نے یہودیوں کو ایک حکم دیا تھا کہ تم نے اس دروازے پہ سجدہ کرنا ہے، اور اس دروازے پہ اس باب کو جسے باب ہتا کہتے ہیں، یہاں سے ہتا ہتا کہہ کے گزرنا ہے۔
لیکن انہوں نے اللہ کے حکم میں حتہ سے انکار کیا اور وہ ذلت اور خواری کا شکار ہو گئے۔ یہ تھی ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق کی نسل جو یہودی بنی، اور جنہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کر دی تو اس نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے حتہ کہنے سے انکار کر دیا۔ دوسری نسل جو مکہ میں بڑھی، اسماعیل سے چلتی ہوئی، اس میں سے آخری نبی آیا۔ قریش میں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو متحد کیا تھا، اس طرح ابراہیم کی نسل سے آخری نبی نے قریش والوں کو، عرب والوں کو متحد کیا، اور متحد کر کے ان پر اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہوا، ان پر قرآن اترا، ان میں آخری نبی اتارا گیا، ان میں سردار اتارا گیا۔ لیکن دونوں میں ہاں کہ ایک چیز کی مطابقت ہو گئی، وہاں خدا نے کہا تھا کہ حتہ کہہ کے گزرنا ہے اور میرے حکم کو ماننا ہے، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس آخری نبی کے لیے خدا نے غدیر میں کہا کہ تو نے جب علی کی ولایت کا اعلان کر دینا ہے تو انہیں کہو کہ وہ علی کو مولا مولا کہہ کے علی کی بیعت کریں۔ انہوں نے حتہ حتہ کہنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے علی کی مولائیت سے انکار کر دیا تھا۔ جس طرح یہودی بنی اسرائیل ایک اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے، تو نبی کے جانے کے بعد امت ذلت و خواری کا سبب بنی ہے علی کی ولایت کا انکار کرنا۔ بے اب شک یہودی جو تھے یہ پھیل چکے تھے، لیکن کسی ایک جگہ پر یہ متحد نہیں ہو پا رہے تھے۔ آخر یہ مدینہ کے قریب آ کر انہوں نے ایک جگہ آباد کی، اور وہاں آ کر انہوں نے مختلف جگہوں پر جتنے یہودی تھے انہیں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے انہوں نے مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اپنی آبادی بنائی جہاں پر یہ مقیم ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر زراعت کی، ایگریکلچر کو وہاں پر متعارف کروایا۔ انہوں نے تجارت کے نئے نئے اصول بنائے، کیونکہ مذہب پر ان کا رجحان کم تھا، دنیا داری پر، مادیت پر ان کا رجحان زیادہ تھا، تو لہٰذا کاروباری، معاشی لحاظ سے، افرادی لحاظ سے یہ مضبوط بھی ہو گئے اور منظم بھی ہو گئے۔ ادھر رسالت مآب نے مکہ میں جب اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو مکہ کے رہنے والوں نے جب رسالت مآب پر مکہ کی زمین کو تنگ کیا تو رسالت مآب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مکہ کے کفار نے رسالت مآب سے پہلی جنگ کی، جسے بدر کہا جاتا ہے، جس پہ کفار کو شکست کا سامنا ہوا۔ دوسری جنگ کی جسے احد کہا جاتا ہے، ان کو پھر وہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر اور احد کی جنگ یہ بری طریقے سے ہار چکے تھے، تو کفار مکہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کی خاطر انہیں خبر تھی کہ ہم منظم نہیں ہیں، ہمارے پاس زیادہ طاقت نہیں ہے، تو یہاں سے ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن جو ہے یہ پہنچتا ہے خیبر میں، جو مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں یہودی آباد تھے۔ ان یہودیوں سے جا کے مکہ کے کفار نے مدد مانگی، تعاون مانگا کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو ہم مدینہ پر حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ مدینہ میں جو دین نبی لے کے آیا ہے وہ تمہارے لیے بھی خطرہ ہے، ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ ہم بت پرست ہیں، تم یہودی ہو، تمہارے پاس تورات کے صحیفے ہیں، لہذا تمہارے لیے اور ہمارے لیے دونوں کا مشترکہ دشمن جو ہے وہ مدینہ میں موجود ہے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ مل کے مکہ کے کفار اور قریش اور یہاں پر خیبر کے یہودی، ہم مل کر حملہ کرتے ہیں مدینہ پر، تاکہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اس وقت خیبر کا یہودیوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا اختب۔ پورے بلاد اسلامی میں جتنے بھی یہودی تھے وہ سب اس کے حکم کے تابع دار تھے، اور یہ تمام یہودیوں کا بلا شرکت غیر سردار تھا۔ اختب کے مرنے کے بعد اختب کا ایک 25 یا 26 سال کا نوجوان بیٹا حی ابن اختب، اس کو حکومت دی گئی، اسے حاکم بنایا گیا۔ یہودیوں نے بغیر کسی جھگڑے کے اختب کے بیٹے حی کو اختب کے جانے کے بعد اپنا سردار مان لیا۔ آج بھی یہودی منظم ہے، لیکن جہنمی ہیں، دین سے منحرف ہیں، لیکن انہوں نے سردار کے جانے کے بعد اس کے خاندان سے سردار بنایا۔ یہودیوں نے اپنے سردار کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کو سرداری نہیں دی۔ انہوں نے اختب کے مرنے کے بعد حکومت پہ قبضہ نہیں کیا۔ انہوں نے اختب کے مرنے کے بعد حی ابن اختب، وہ 25 یا 26 سال کا نوجوان تھا،
उसे तख्त पर बिठा दिया। अब वो पूरे यहूदियों का हाकिम बन चुका था। जब हई इब्ने अख्तब तख्त पर आया तो अब खैबर के यहूदियों को ये फिक्र लाहक थी कि हम हई इब्ने अख्तब की शादी किसी एक आला खातून से करें जो यहूदियों की मलका बन सके, जो यहूदियों के सरदार हई इब्ने अख्तब की जिंदगी में शरीक सफर बन सके। अब हई इब्ने अख्तब की शादी के लिए, अक्द के लिए इन्होंने यहूदियों के बड़े बड़े कबीलों से जब रिश्तों की तलाश शुरू की तो हई इब्ने अख्तब के लिए इन्होंने यहूदियों की जिस औरत का इंतखाब किया उस औरत का मलका ये था, उसके पास इम्तियाज ये था, उसकी निशानी ये थी, उसके पास इनफरादियत ये थी कि ये इल्म नजूम की माहिर थी। वो इल्म नजूम की इतनी माहिर थी कि वो सितारों की तादाद दे के बता दिया करती थी, वो सितारों की चाल दे के बता दिया करती थी, वो मरीख का मकाम देख के, वो अकरब और कौस को देख के, वो मश्तरी की चाल देख के बता दिया करती थी कि जमीन पे क्या होने वाला है। इल्म फल्कियात और इल्मुल नजूम की माहिरा होने की वजह से उसे हई इब्ने अख्तब की बीवी बना दिया गया। जब वो हई इब्ने अख्तब की बीवी बन गई तो हई बिन अख्तब की बीवी बनने के बाद उसने 5 बेटों को जन्म दिया। उसके बड़े बेटे का नाम रबी था, दूसरे बेटे का नाम यासिर था, तीसरे बेटे का नाम हारिस था, चौथे बेटे का नाम अंतर था और 5वें बेटे का नाम मरहब था। ये मरहब जो था ये हई इब्ने अख्तब का बेटा था और हई इब्ने अख्तब की जो बीवी थी, मरहब की मां जो थी, वो इल्मुल नजूम की माहिरा थी। वो सितारों की तादाद को जानती थी, वो सितारों की चाल को जानती थी। उसने जब अपने 4 बेटों को जन्म दे दिया, 5वां बेटा जब मरहब पैदा हुआ तो उसने मरहब की पैदाइश के वक्त सितारों की चाल को देखा और सितारों की चाल को देखने के बाद उसने मरहब के जवान होने का इंतजार किया। जब मरहब थोड़ा शऊर पर पहुंचा तो उसने मरहब को कहा कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था मैंने तेरी जन्म कुंडली को उस वक्त से संभाल के रखा हुआ है, मैंने उस वक्त के लम्हे और साथ को महफूज करके रखा हुआ है। तू एक वक्त आएगा कि अपने बाप के जाने के बाद तू यहूदियों की सरदारी भी करेगा, तू बहुत जंगजू भी होगा, तू बहुत बहादुर भी होगा। लेकिन मरहब एक बात याद रखना, सितारों की तादाद और तौरात के सहीफे ये दोनों चीजें बता सकती हैं कि तू पूरी दुनिया में यहूदियों पर राज कर सकता है, लेकिन तेरी मौत एक सबब होगी, तू हैदर नामी शख्स से ना लड़ना, तेरे कातिल का नाम हैदर होगा। ये मरहब की मां ने मरहब को बता दिया था। ये मैंने बताई थोड़ी सी पसे मंजर, थोड़ी सी हिस्ट्री, यहूदी कहां से चले, कैसे आबाद हुए, खैबर तक कहां पहुंचे, यहां पर आके इन्होंने इस जमीन को खरीदा हुआ था, इन्होंने जमीन पे ये काबज हो चुके थे, इन्होंने 7 किले बनाए थे। उस वक्त में लोग झोपड़ियों में रहते थे, उस वक्त में लोग कच्चे मकानों में रहते थे। किले बनाना यानी पत्थर के घर बनाना। आज अगर किसी जगह पर झोपड़ियां हों और वहां कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए तो ये उन लोगों के लिए अचंभा होगी, उन लोगों के लिए एक अलहदा चीज होगी। लिहाजा उस दौर में सहराओं में पक्की ईंटों के ऐसे मकान बना देना जहां पर कुछ भी ना हो सके, जहां पर बाहर से कोई हमला ना कर सके, ये सिर्फ खैबर के यहूदियों के पास था। इन्होंने 7 मुख्तलिफ कले बनाए थे और उनमें जो सेंटर में जो कला था, जो इनका रॉयल पैलेस था, जहां पर इनका किंग बैठता था, जहां पर इनका शाही खानदान बैठता था, उस किले का नाम खैबर था। बाकी जो किले थे 6, वो 3 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ थे। दरमियान में कलाए खैबर था। कलाए खैबर के ऊपर यहूदियों ने अपना परचम नस्ब किया हुआ था। इसी किला खैबर के अंदर अख्तब बैठता था। उसके बाद हई इब्ने अख्तब था। हई इब्ने अख्तब के 5 बेटे वहां पर रहते थे। यहां पर कोई भी दूसरा यहूदी दाखिल नहीं हो सकता था, ये शाही खानदान के लिए था। यहां पर इनकी कीमती सोना, चांदी और वो तमाम हुकूमती मशीनरी जिसके जरिए वो दुनिया के यहूदियों को कंट्रोल करते थे, वो यहां पर थी। इसी के अंदर ताबूत सकीना जिसका कुरान में जिक्र है, जिसमें नबियों की चीजें थी, जो यहूदी कहते हैं जिसके हम वारिस हैं, उसमें तौरात के सहीफे थे, उसमें हजरत इस्माइल की जगह पे जो दुम्बा आया था उसके सींग थे, उसमें हजरत मूसा का असा था, उसमें मुख्तलिफ नबियों की जो चीजें थी जो बनी इसराइल में आए थे, उन तमाम के जो तबरुकात थे वो एक संदूक में बंद थे। ये वही संदूक था जिसपे हजरत मूसा की बहन ने मूसा को रख के नील की लहरों में बहाया था। इस संदूक को यहूदी अपने लिए बाबरकत समझते थे, इसे अपने लिए मुबारक समझते थे, ये इसे अपने साथ हमेशा रखते थे और ये कहते थे जब तक ये ताबूत सकीना, जब तक ये संदूक हमारे पास है, कोई हम पर हमला नहीं कर सकता।
انہوں نے اس تابوت کو، اس صندوق کو اسی خیبر کے بیسمنٹ میں ایک جگہ پر چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ خیبر والا جو قلعہ تھا یہ یہودیوں کے سرداروں کا تھا۔ اس کے باہر کھڑکیاں تھیں، اس کھڑکیوں پر، اسے برجیاں کہتے تھے، ان برجیوں میں مختلف ستارہ شناس بیٹھتے تھے۔ تیر انداز چھتوں کے اوپر تھے اور کھڑکیوں کے اندر ستارہ شناس بیٹھتے تھے، یعنی کہ پورے طریقے سے انہوں نے اس قلعے کو کور کر رکھا تھا۔ رسالت مآب کو خبر مدینہ پہنچ گئی۔ جب رسالت مآب کو خبر مدینہ پہنچی کہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مکہ کے کفار کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور مکہ کے کفار نے ان سے مدد مانگی ہے، وہ ان کو مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور خیبر کے یہودی اور مکہ کے کفار مل کر مدینہ پر حملہ کرنے چاہتے ہیں۔ تو رسالت مآب نے حکم پروردگار کے تحت مدینہ سے 14 صفر 7 ہجری کو 1600 کا لشکر لے کے مدینہ سے نکلے۔ تاریخ 14 صفر تھی، ہجری 7 تھی۔ جب رسالت مآب مدینہ سے نکلے اس وقت دوپہر کا عالم تھا، اور رسالت مآب نے حکم پروردگار کے تحت مولا امیر المومنین کو اس سفر میں جانے سے منع فرما دیا۔ یہاں پر اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی کو عشوب چشم تھا، یعنی کہ آنکھوں کی کوئی معاذ اللہ بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے، لیکن ہمارے ہاں ایسا عقیدہ قطعاً نہیں ہے، کیونکہ امامت کا بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اور اگر علی کو عشوب چشم ہو جائے گا تو پھر عین اللہ کسے کہیں گے؟ آہا، کیا بات ہے۔ مولا امیر المومنین کو حکم پروردگار کے تحت مدینہ چھوڑا گیا۔ مدینہ کیوں چھوڑا گیا؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں ایک مشہور ترین آیت پڑھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جسے ہمارے ملک پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان اپنی ہر تقریر کے آغاز میں ابتدائیہ میں پڑھتے ہیں، اور یہ آیت ہمیشہ مسلمان پڑھتے ہیں صرف اللہ کی مدد کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی صرف تجھی سے چاہتے ہیں۔ خداوند متعال نے ایاک نستعین کا مطلب سمجھانے کے لیے علی کو مدینے چھوڑ دیا۔ میں جملہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچے۔ ایاک نعبد کی تفسیر سمجھانے کے لیے امیر المومنین کو مدینے چھوڑا، تاکہ جب اسلام کو مدد کی ضرورت پڑے تو جب رسول علی کو مدد کے لیے بلائے تو پھر دنیا کو پتا چلے کہ ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 صفر 1600 کا لشکر لے کے مدینہ سے چل پڑے۔ 200 افراد جو تھے وہ رسالت مآب کے ساتھ سواریوں پہ تھے، جن کے پاس اونٹ، گھوڑے، خچر، یہ سواریاں تھیں۔ اس کے علاوہ 1400 افراد وہ تھے جو بغیر سواری کے پیدل رسول کے ساتھ جا رہے تھے۔ رسالت مآب جب خیبر کے قریب پہنچے تو کیونکہ خیبر کے یہودی ایگریکلچر کرتے تھے، زراعت کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو خیبر کے اکثر یہودی جو تھے وہ قلعے کے باہر اپنی زمینوں پہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اونچے اونچے پرچموں کو آتے دیکھا۔ انہوں نے اپنی زمینوں پہ اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ خبر ہوئی کہ مدینہ سے مسلمانوں کا لشکر خیبر کی طرف آ رہا ہے۔ یہ دوڑے اور دوڑ کے جا کے قلعے کے اندر جو 6 قلعے تھے ان کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا۔ جنگ سے بچنے کے لیے، جنگ سے حفاظت کے لیے جب انہوں نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر بند کر لیا تو اس وقت کا جو یہودیوں کا سردار تھا، جو ان کی سپاہ کو سنبھالتا تھا، اس نے یہ حکم دیا کہ ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، تم اپنے اپنے قلعوں میں بیٹھ جاؤ۔ ہمارے قلعوں کے اندر، ہمارے جتنے بھی قلعے ہیں ان کے اندر اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ اگر یہودی 1 سال بھی قلعوں سے باہر نہ نکلیں تو ان کا سامان خورد و نوش، کھانے پینے کا سامان قلعوں کے اندر موجود ہے۔ جب اس سے جا کے پوچھا گیا کہ آخر ہمارے پاس جنگ کا سامان بھی ہے، ہمارے پاس تلواریں بھی ہیں، ہمارے پاس سپاہی بھی ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، تو ہم مسلمانوں سے جنگ کیوں نہیں کر رہے، باہر نکل کے ان پہ حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے تورات میں پڑھا تھا اور تورات نے ہمیں بتا دیا ہے، کیونکہ جو آیا ہے یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے۔
اور تورات ہمیں کہتی ہے کہ نبی کے ساتھ آنے والے نبی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، کیونکہ تورات نے کھول کے بتایا ہے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے بے وفائی کی تھی، اور تورات کہتی ہے کہ نبی کے ساتھ دینے والے اکثر نبی سے بے وفائی کر دیتے ہیں۔ تو اگر آنے والا نبی ہے تو ہم مسلسل اگر کلے میں بند رہیں گے تو یہ زیادہ دیر اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ واپس چلے جائیں گے، اور یوں ہمیں جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی اور ہم انہیں شکست بھی دے دیں گے۔ اب رسالت مآب خیبر کے تھوڑا فاصلے پہ رسالت مآب نے اپنا پڑاؤ لگا لیا، لشکر وہاں پہ بیٹھ گیا۔ 39 دن مسلسل گزر گئے۔ 39 دن کی کہانی کیا ہے کہ 39 دن اگر جو خیبر میں اگر ہم دیکھے جائیں تو 39 دن تک کسی لشکر کا کسی ایک صحرا میں بیٹھ جانا یہ بہت بڑے معنی رکھتا ہے۔ اب مسلمانوں کی معاشی صورتحال تو میں نے بتا دی ہے کہ صرف 200 لوگوں کے پاس سواریاں تھیں، اور 200 کے علاوہ 1400 لوگ جو تھے وہ بغیر سواریوں کے تھے۔ یہاں پر ایک تاریخی حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آج فتح خیبر کے دن جب یہودی جو زراعت کر رہے تھے، جب کھیتی باڑی کر رہے تھے، جب انہوں نے مسلمانوں کا لشکر دے کے قلعے کے اندر دوڑے تھے تو خود چلے گئے تھے، لیکن ان کے گدھے اور گھوڑے باہر رہ گئے تھے۔ لشکر اسلام پر ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب ان کے پاس کھانے کے لیے خورد و نوش کا کوئی سامان نہ بچا تو یہودیوں کے وہ گدھے اور گھوڑے ذبح ہونے شروع ہو گئے۔ سلمان محمدی نے جا کے رسالت مآب کو کہا کہ یا رسول اللہ اب ہمیں لشکر لے کے واپس مدینے چلے جانا چاہیے، کیونکہ لشکر اب اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے یہ کبھی ترین عمل کر دیا ہے۔ رسالت مآب نے اس عمل سے شدید نفرت کا اظہار کیا اور انہیں کہا کہ جن برتنوں میں تم نے یہ پکایا ہے تمہیں اس برتنوں کو بھی پھینکنا پڑے گا۔ آخر رسالت مآب نے 39 دن کی جو کہانی ہے کتابوں میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا لشکر بھیجا وہ 13ویں دن بھیجا۔ 13ویں دن ایک شخص کو لشکر کا سردار بنایا، ساتھ اس کو لشکر بھیجا۔ لشکر قلعہ کے دروازے پہ گیا، قلعہ کے اوپر سے تیر اندازوں نے ان پر حملہ کیا اور قلعہ کی کھڑکیاں کھلی، اور قلعہ کی کھڑکیاں کھلنے کے بعد جب انہوں نے اپنا بنا کے بھیجا تھا، اس سے کہا کہ تم میدان سے کیوں بھاگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اس لیے بھاگا ہوں کہ پیچھے سے لشکر بھاگ گیا تھا تو اس لیے مجھے بھی مجبوراً بھاگنا پڑا۔ اب لشکر کہہ رہا تھا کہ سردار بھاگ رہا ہے، اور سردار کہہ رہا تھا لشکر بھاگ رہا ہے۔ وہ بھی آگے رسولوں کا رسول تھا، وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا نبی تھا۔ اس نے اگلے دن کیا کیا؟ لشکر وہی رہنے دیا اور سردار تبدیل کر دیا۔ لیکن سردار تبدیل ہوتا رہا، فطرت تبدیل نہیں ہوئی۔ سردار تبدیل ہوتا رہا، عادت تبدیل نہیں ہوئی۔ سردار تبدیل ہوتا رہا، نیت تبدیل نہیں ہوتی۔ دوسرے دن کوئی وہ عالم ہوا کہ اب لشکر پیچھے تھا اور سردار آگے تھا۔ 39 دن مسلسل یہ پرچم لے کے جاتے تھے اور واپس صرف خالی لکڑیاں اور ڈنڈے لے کے واپس آتے تھے۔ جب 39ویں دن کا سورج غروب ہو رہا تھا تو رسالت مآب نے جب اسلام کے مجاہدین کی یہ حالت دیکھی تو رسالت مآب نے اپنے حجرے کا پردہ، اپنے خیمے کا پردہ گرایا، اور خیمے کا پردہ گرا کے رسالت مآب نے اپنے خیمے کے اندر مصلی عبادت بچھایا۔ مصلی عبادت بچھا کے سر سجدے میں رکھ کے کہا میرے مالک، یہودیوں کی عورتیں قلعوں کے نغمے میں قلعوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی ہیں جنہیں نہ تیری توحید برداشت کرتی ہے، نہ میرا مزاج برداشت کرتا ہے۔ بات میری پہ حملہ نہیں ہو رہا، نہ میری رسالت پہ حملہ ہے، نہ تیری توحید پہ حملہ ہے، یہ مذہب اسلام کی صداقت پہ حملہ ہے۔ اگر اسلام نہیں بچے گا، نہ میری رسالت بچے گی، نہ تیری توحید بچے گی۔ میرے اللہ تو نے مجھے یہاں حکم کیا تھا، میں آ گیا، تو نے کہا تھا علی کو چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا۔ 39ویں دن کا سورج غروب ہو رہا ہے، اب مجھے بتا 40 دن کا وعدہ ہے، اگر 40 دن کے وعدے کے بعد بھی محمد کا وعدہ پورا نہ ہوا تو جنت کا وعدہ کہاں جائے گا؟ دوزخ کا وعدہ کہاں جائے گا؟ قبر اور حشر کا وعدہ کہاں جائے گا؟ یہیں سے میری نبوت ختم ہو جائے گی کہ جو محمد 40 دن کے وعدے کو پورا نہیں کر سکا وہ جنت کے وعدے کو کیسے پورا کرے گا؟ وہ ہمیں کوثر کا وعدہ کیسے پورے کرے گا؟ وہ شفاعت کا وعدہ کیسے پورا کرے گا؟ یا اللہ، یہ مسئلہ صرف اور صرف خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کا نہیں، یہ تیری توحید کی نزاکت ہے اور میری رسالت کے مزاج کا مسئلہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہاں رسالت مآب کو سجدے کی عالم میں اپنے پاؤں کے تلووں میں جبریل کے پڑوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، جبریل کی آواز آئی کہ خدا کہہ رہا ہے ناد علیم مظہر العجائب، نعرہ حیدری، علی 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 علی، بلا اس کو جو عجائب کا اظہار کرنے والا ہے، تجدہ عونا لک فی النوائب، جو ہر
نائب کی مدد کرنے والا ہے اور مشکل میں پہنچنے والا ہے، کل ہم و غم سینجلی، جو ہر مشکل اور ہر مصیبت کو ٹال دینے والا ہے، بے علین بے علین بے علین، وہ صرف علی ہے، وہ صرف علی ہے، وہ صرف علی ہے۔ رسول نے سجدے سے سر اٹھایا، رسالت مآب کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی، وہی چہرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آنسوؤں سے تر تھا، انہی چہرے پہ خوشی کے اثرات نمایاں ہوئے، رحمت کی ماتھے پر نور کی شکن آئی۔ رسالت مآب نے منہ مدینے کی طرف کیا، جس نے بلایا وہ خیبر میں، جس نے سنا وہ مدینے پہ، بلانے والا بھی مصلی پہ تھا، سننے والا بھی مصلی پہ تھا۔ نبی سجدے میں بلا رہے تھے، علی مدینے کی مسجد میں سجدے میں سن رہے تھے۔ امیر المومنین نے کانوں میں نبی کی آواز سنی، امیر المومنین نے سجدے سے سر اٹھایا، سجدے سے سر کا اٹھانا تھا۔ امیر المومنین کی آواز آئی کمبر، کمبر کی آواز آئی جی مال کے ممبر۔ فرمایا جلدی جا میرے گھر جا اور گھر سے جا کے میری تلوار لے کے آ۔ تلوار کا نام آنا تھا۔ کمبر نے علی کے قدموں پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہا یا علی، نہ یہ میدان جنگ ہے نہ یہ مصروف میدان ہے، یا علی آپ نماز میں سجدے کی حالت میں تھے، آپ کو تلوار کیسے یاد آئی؟ فرمایا کمبر جلدی کر، باتیں کرنے کا وقت نہیں، رسالت کی جان خطرے میں ہے، توحید کی آن خطرے میں ہے، اسلام کی شان خطرے میں ہے۔ کمبر نے یہ اعلان سنا، کمبر تیز قدموں کے ساتھ صحن بطول کی جانب دوڑا، کمبر ہانپتا کامتا دروازہ بطول پہ گرا، دروازہ بطول کھلا، اندر سے فضہ کے ہاتھوں پہ علی کی ذوالفقار تھی، فضہ اپنی چادر کے ساتھ علی کی ذوالفقار کو صاف کر رہی تھی۔ کمبر نے فضہ کے ہاتھوں پہ ذوالفقار دیکھی، کمبر نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر فضہ کی طرف دیکھ کے کہا فضہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں، پیغام علی نے میرے سوا کسی کو دیا کیوں نہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تلوار لینے کے لیے آیا ہوں؟ فضہ نے تلوار کمبر کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا کمبر زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، رسالت کی جان خطرے میں ہے، توحید کی آن خطرے میں ہے، اسلام کی شان خطرے میں ہے، جلدی جا۔ اور اتنا یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں۔ جی قبلہ، نعرہ حیدری یا علی 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 جو علی علی۔ حکم، جو آواز رسول کی علی نے مسجد میں سنی، وہی آواز زہرا نے مصلی پہ سنی۔ جلدی جا، علی کی ذوالفقار دے، علی کی تلوار علی کے ہاتھ پہ رکھ۔ کمبر دوڑا، کمبر نے جا کے جلدی سے امیر المومنین کے گھوڑے کو تیار کیا۔ امیر المومنین کا رہوار علی کے سامنے آیا، کمبر نے گھوڑے پہ زین رکھی، امیر المومنین نے پہلا قدم رکاب میں رکھا، دوسرا پہنچنے سے پہلے بسم اللہ کی بات سے شروع ہوا تھا، آخری والناس کی سین پہ جا کے قرآن ختم ہوا۔ امیر المومنین نے رہوار کی لجام کو کھینچا، رہوار کے پہلے دو سم اٹھے، دونوں سموں کا اٹھنا تھا۔ کمبر نے رکاب کو تھاما اور رکاب کو تھام کے کہا یا علی تلوار لے کے آنے والا میں، بھیجنے والے مجھے، یا علی مجھے مدینے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ کمبر ابھی پوچھنا چاہتا تھا کہ یا علی مجھے بتائیں میں سواری کے ساتھ تیز چلوں، میں سواری کے ساتھ دوڑوں، یا مجھے بھی حکم دے میں بھی اپنی سواری لے آؤں، میں بھی اپنا گھوڑا لے آؤں۔ کمبر نے ابھی رکاب کو تھاما ہوا تھا، کمبر کے دل میں بھی خیال تھا یا علی کے رہوار نے اپنے اٹھتے ہوئے دونوں سموں کو جب دوبارہ زمین پہ پھینکا تو اٹھے مدینے سے تھے، لگے خیبر میں۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ جی قبلہ۔ کمبر نے آنکھوں سے منظر دیکھا، جو ہی کمبر نے وہ منظر دیکھا، کمبر کی آواز آئی یا علی ہم چشمے زدن میں کہاں آ گئے، ہم پلک جھپکنے سے پہلے کہاں پہنچ گئے۔ علی کی آواز آئی کمبر تو نے میرے گھوڑے کی رکاب کو تھام لیا تھا، میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو علی کے رہوار کی رکاب کو تھام لے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شک۔ ادھر رسالت مآب نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی مجھے علی کے آنے کی اطلاع دے گا میں اسے جنت کی رسید دوں گا۔ لوگ رستوں پہ تھے، لوگ کھجوروں پہ چڑھ کے امیر المومنین کا مدینے کی طرف راہ دیکھ رہے تھے، ہر کسی کو اشتیاق تھا کہ میں علی کے آنے کی اطلاع دوں گا۔ کوئی دیکھ رہا تھا مدینے کی طرف سے گرد پھٹے گی، علی کے ذوالفقار، علی کے رہوار کی آنے کی آواز ہمیں سنائی دے گی، ہم رسول کو جا کے بتائیں گے اور جنت کے طلبگار بن جائیں گے، جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ لوگ مدینے کے رستوں میں علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، یا تھوڑی دیر کے بعد رسول کی آواز آئی میرے صحابہ واپس آؤ میرے حجرے میں، میرے خیمے میں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تک تو علی نہیں آئے۔ آواز آئی علی میرے مصلی پہ سامنے کھڑے ہیں، علی میرے خیمے کے سامنے کھڑے ہیں۔ صحابہ نے ششدر ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ مدینے کے رستوں کو ہم دیکھ رہے تھے، علی کہاں سے آئے؟ یا رسول اللہ آپ کو علی کے آنے کی اطلاع کس نے دی؟ فرمایا سلمان محمدی نے، سلمان کا نام آنا تھا۔ صحابہ نے سلمان کو گھیرے میں لیا، فرمایا اے سلمان تو کہاں تھا؟ تو نہ کسی چھت پہ تھا، نہ کسی کھجور پہ تھا، نہ کسی رستے پہ تھا۔ سلمان نے کہا نہ میں رستوں پہ کھڑا ہوتا ہوں، نہ میں علی کو کھجوروں پہ چڑھ کے تلاش کرتا ہوں۔ اس نے کہا سلمان محمدی تو کہاں تھا؟ اس نے کہا تم فرش والا علی ڈھونڈ رہے تھے، میں عرش والے علی کا راہ دیکھ رہا تھا۔ تم فرش سے علی کا رستہ تلاش کر رہے تھے، میں عرش سے علی کا رستہ تلاش کر رہا تھا۔ میں نے امیر المومنین کا رستہ دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، یا آسمان سے ایک نور کا کبہ زمین پہ اترا، اس کے اندر 80,000 سونے کی زنجیریں تھی، ایک ایک زنجیر کے ساتھ 80,000 ملائکہ تھے۔ جب انہوں نے نور کے اس نورانی پردے کو
ظاہر کیا اس پردے کے اندر ایک سنہری کرسی تھی جو ہیرے اور جواہرات سے جڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر 26 سال کا علی بیٹھا ہوا تھا، چہرے پہ نقاب تھا، میری طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا سلمان مبارک ہو، علی آ گیا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ رسالت مآب نے علی کو سینے سے لگایا، نبوت کی نگاہوں نے علی کا چہرہ دیکھا، 39 دن کی جدائی کو ایسے محسوس کیا جیسے 13 رجب کے بعد 16 رجب کو رسول نے علی کو دیکھا تھا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، اللہ کی آنکھ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے محمد کے ہاتھ کو تھاما، اللہ کے چہرے نے رسول کے چہرے کو دیکھا، دونوں چہرے ایک ہوئے، جو مدت کے بچھڑے ہوئے نور تھے وہ دوبارہ یکدم ہوئے، دوبارہ نوروں کا ایک ہونا تھا۔ یا جبریل امین نے اپنے سر سے تاج کو پھینک اور ملائکہ کی محفل میں بزم میں تڑپ کے کہا مجھے آج پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں محمد کون ہے، ان میں علی کون ہے۔ جیو قبلہ جیو۔ رسالت مآب نے اپنے نوکر کو آواز دی، علی کا لمبا سفر تھا، علی طویل سفر کر کے آئے ہیں، علی کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، علی کے لیے شربت کا انتظام کیا جائے۔ شربت کا نام آنا تھا۔ امیر المومنین کی آواز ہے یا رسول اللہ حکم دے تو پانی بعد میں پیوں، پہلے خیبر فتح نہ کر لوں۔ امیر المومنین نے اپنے رہوار کو جو ہی خیبر کے قلعے کی طرف دوڑایا تو اب گھوڑے کی ایک صفت ہوتی ہے کہ گھوڑا بعض اوقات دوڑتا ہوا اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ ملاتا ہے، جب شکم کو زمین کے ساتھ ملاتا ہے تو رسالت مآب نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے علی کے گھوڑے کو یوں خیبر کی طرف جاتے دیکھا تو رسالت مآب کی آواز ہے دل دل، یعنی کہ شکم رہوار کا زمین کے ساتھ مس ہو رہا تھا، نبی نے دل دل کہا اور علی کے گھوڑے کا نام پڑ گیا۔ امیر المومنین کا گھوڑا یوں قلعہ خیبر کے دروازے پہنچا، قلعہ خیبر کے دروازے پہنچنا تھا۔ رسالت مآب نے پچھلی رات اعلان کیا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ آج امیر المومنین جو علم لے کے گئے تھے اس علم کا نام عقاب تھا۔ امیر المومنین نے اپنے نیزے کو علم بنایا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ امیر المومنین نے کوئی علیحدہ جھنڈا، کوئی علیحدہ پرچم نہیں اٹھایا تھا۔ امیر المومنین نے کپڑا اٹھایا اور اس کپڑے کو نیزے کی الٹی طرف، جو نیزے کی انی تھی اسے زمین کی طرف کیا اور نیزے کی الٹی طرف اس کو باندھا۔ جب اس کپڑے کو باندھا، اس کو علم بنایا تو نبی کے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ علی کو چاہیے کہ وہ علم اسلام لے کے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے خبر نہیں تھی کہ علی نے اس علم کے ساتھ کام کیا کرنا ہے۔ اس علم کا نام عقاب تھا۔ امیر المومنین جو ہی قلعہ خیبر کے دروازے پہنچے تو خیبر کے یہودیوں نے اسی برجیوں کے اوپر، اسی چھتوں کے اوپر آتے ہوئے حیدر کرار کو دیکھا۔ 39 دن وہ دیکھتے رہے تھے کہ دور سے کھڑے ہو کے وہ قلعوں کو دیکھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ آج جو آ رہا ہے وہ نہ پیچھے کسی منزل پہ رک رہا ہے، اس کا گھوڑا سر پٹ دوڑتا ہوا، ایسے ہواؤں کو چیرتا ہوا، ایسے آسمانی بجلیوں کو للکارتا ہوا، ایسے خیبر کے قلعے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یا امیر المومنین نے وہی پرچم جس کے نیچے نیزے کی انی تھی، امیر المومنین نے قلعہ خیبر کے قریب جا کے اس کو پھینکا۔ پھینکنا تھا وہ نیزہ زمین پہ گڑا، نیزے کا زمین پہ گڑنا تھا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا تورایت کو جاننے والا، تورایت کا عالم ایک سب سے بڑی کھڑکی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے حیدر کرار کے ہاتھوں سے اڑتا ہوا علم دیکھا۔ اس نے علم کو دیکھا کہ علم میں لوہے کی انی جو ہی پتھر کے ساتھ ٹکرائی، پتھر کے ساتھ ٹکرانا تھا، اس نے جو ہی تیزی سے اپنی کھڑکی کو بند کیا، اپنے ہاتھوں سے تورایت کو اٹھایا، اس کو ریل پہ رکھا اور دوڑا۔ دوڑنے کا نام آنا تھا۔ یا باقی تورایت کے کاریوں کی، باقی سپاہیوں کی آواز آئی تیرے کہنے پہ تو ہم جنگ کرتے ہیں، تیرے کہنے پر تو ہم تیرے دیے ہوئی بشارتوں کے ساتھ تو ہم میدان میں اترتے ہیں، تو قلعے سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، مجھے خدائے موسیٰ کی قسم ہے، جو آئے گا یہی فاتح خیبر ہے، یہی خیبر کو فتح کرے گا، یہی قاتل مرحب و انتر ہے۔ انہوں نے کہا کیسے پتا؟ اس نے کہا میں نے تورایت میں پڑھا تھا آخری نبی کا جانشین وہ ہوگا جو پتھر میں علم کو گاڑے گا۔ نعرہ حیدری یا علی، اس نے پتھر پہ علم کو گاڑ دیا ہے، یہی فاتح خیبر ہے، یہی حیدر کرار ہے۔ خیبر کے قلعے میں علی کے علم کو پتھر پہ گاڑنے کی گونج آئی۔ یہودیوں نے تھر تھر کانپنا شروع کیا۔ آخر امیر المومنین نہ قلعہ کموس پہ رکے تھے، نہ قلعہ یاموس پہ رکے تھے، علی آئے تھے خیبر کے دروازے پہ۔ خیبر کے دروازے پہ آ کے علی کی آواز آئی یہودیوں کو کیوں بھیج رہا ہے، خود کیوں نہیں نکل رہا؟ اتنا کہنا تھا یا مرحب کا بھائی حارس جو مرحب
की तरह बहादुर था, सर से लेके पांव तक लोहे की ज़रा पर लिपटा हुआ बाहर आया। बाहर आना था, या अमीर अल मोमिनीन ने जुल्फकार को न्याम से निकाला। न्याम से निकालना तो जुल्फकार दो मुंह वाली थी। जुल्फकार को उसकी जानब बढ़ाया, उसने जुल्फकार ने अपनी दो नोकों में हारस की गर्दन को लेकर जकड़ा। जो ही हारस को जमीन पे फेंका और फेंकने के बाद अमीर अल मोमिनीन के दुलदुल रहवार का पहला सुम हारस के सीने पे आया। अमीर अल मोमिनीन ने वही नेजा उसके सीने में गाड़ा। खैबर के यहूदियों में भगदड़ मच गई। हारस कत्ल हो चुका था। अंतर तेजी के साथ बाहर आया, जितनी तेजी से आया था अली ने उतनी तेजी के साथ कत्ल किया। इसका वास्ते जहन्नम होना था। जिस कुर्सी पे बैठा था मरहब, उसने खिड़की को खोला, उसने दरवाजे पे खड़े हुए हैदर करार को देखा। इसके सर पे जो खोद था वो पत्थर का था। इसके जिस्म पे कोई जगह खाली नहीं थी जिसपे लोहा ना हो। इसके हाथों में लोहे के दस्ताने थे। ये दो गुर्जों के साथ मैदान में आता था। ये दो गुर्जों के साथ यूं अपनी हैबत के साथ चलता हुआ जब अमीर अल मोमिनीन के सामने इसने किला खैबर को खोला और अली के सामने आया। अमीर अल मोमिनीन के सामने आके इसने कहा, तूने मेरा भाई हारस मारा, तूने मेरा भाई अंतर मारा, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा नाम मरहब है। इतना कहना था, या अमीर अल मोमिनीन ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बुलंदी से जमीन पे चींटी को देखता है। अमीर अल मोमिनीन ने उसकी तरफ देखा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। नारे हैदरी या अली। अमीर अल मोमिनीन ने इसे मां कह के इसलिए कहा था, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, क्योंकि इसकी मां ने कहा था कि हैदर से नहीं लड़ना। जो ही हैदर की रे इसकी कान से टकराई, ये पिछले ही कदमों पे दौड़ा। पिछले कदमों पे दौड़ के इसने अपने आप को दोबारा किले के अंदर बंद किया। सामने इसके एक बूढ़ा आया और इसने आके कहने लगा, कहां जा रहा है? कहने लगा, बाहर हैदर आ गया है और मेरी मां ने कहा था हैदर ही तेरा कातिल है। मेरी मां इल्म नजूम की माहिरा थी, मैं अपनी मां के इल्म से इनकार नहीं करता। यहां जो बूढ़ा यहूदी के लिबास में खड़ा था उसने कहा, यहूदियों के बच्चे और औरतें तेरा मजाक उड़ाएंगी। इतना बड़ा पहलवान हो के 26 साल के नौजवान से डर रहा है। उसने कहा, मैं क्या करूं, मेरी मां ने कहा था हैदर तेरा कातिल। उसने कहा, तेरी मां का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या एक ही नाम हैदर एक ही फर्द का होता है? और जो तेरा कातिल होगा वो कम अज कम तू जैसा बुलंद कामत ध्यो हैकल जितना तेरा जिस्मो जिस्मान है तो उतना तो होगा। ये तो 26 साल का नौजवान है। इसके जहन में ख्याल आया, हाँ बात तो ठीक है, ये तो कोई और हैदर होगा। ये पलटा, किताबें कहती जिसने रास्ता रोका वो यहूदियों का कोई आलिम नहीं था, वो शैतान था, वो अबलीस था, जिसने मरहब को आधे रास्ते से अली के मुकाबले में भेजा। उलमा ने ये बात लिख के दुनिया को साबित कर दिया है कि अली के मुकाबले पे जो भेजता है वो शैतान होता है। बेशक अली के मुकाबले पे जो जब जहां आए उससे कभी किसी ना किसी शैतान ने भेजा होगा। अब ये किताबों से पढ़ लीजिएगा कि अली के मुकाबले पे कौन और कब और कहां आया था। जियो किबला जियो। ये अमीर अल मोमिनीन के सामने आया, इसका बाहर आना था। ये अमीर अल मोमिनीन के सामने आया, इसने अली से कहा वार कर। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, हमारा दस्तूर है, हम दुश्मन पे पहले वार नहीं करते। इसने कहा पहले तू कर, मैं बाद में करूंगा। अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई, तू बाद में रहेगा तो करेगा। इसने अपने लोहे के वो गुर्ज जो मनोवजनी था, इसने अपने सर के बराबर लेके आया कि सरे अकदस से अमीर अल मोमिनीन पे वार करो। इसका गुर्ज इसके सर के ऊपर था। या अमीर अल मोमिनीन ने अपनी निगाहें इसकी निगाहों में डाली। इसको अली की आंखों की ताकत अपने पत्थर के खोल से गुजर के अपनी दिमाग की रगों में सनसनाती हुई महसूस हुई। अमीर अल मोमिनीन की आंख की ताब न लाते हुए इसके बदन में कपकपी तारी हुई। इसके हाथ का गुर्ज वहीं पे खड़ा था। या अमीर अल मोमिनीन का हाथ उठा, अली के हाथ से जुल्फकार मचलती हुई बाहर आई। जुल्फकार ने अपने मुंह को खोला,
جیسے گہوارے میں اجدر کے کو علی کے ہاتھوں نے چیرا تھا، ذوالفقار علی کے ہاتھوں سے مچلتی ہوئی مرحب کے سر پہ آئی، مرحب کے سر پہ پتھر کے خود کو کاٹتی ہوئی، کھوپڑی کو چیرتی ہوئی، جبڑوں سے گزرتی ہوئی، سینے سے ہوتی ہوئی، ٹانگوں کو کاٹتی ہوئی، جو ہی زمین کے قریب پہنچ رہی تھی، خدا کی آواز ہے جبریل جلدی جاؤ، ذوالفقار کے نیچے اپنا پر بچھا دے۔ اگر یہ ذوالفقار ایسے ہی گئی تو یہ 6 زمینوں کو کاٹتی ہوئی آخری حد تک چلی جائے گی۔ پر جبریل نے آ کے ذوالفقار کو روکا، جبریل کے پر نے آ کے ذوالفقار کو روکا۔ اور کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ علی کی ذوالفقار کی وجہ سے جبریل کے 3 پر کٹے۔ اس میں مولانا سبط حسن صاحب جو آفتاب خطابت تھے وہ جملہ کہا کرتے تھے، وہ اردو زبان کا بہت بہترین جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے پر کٹے پر نہیں کٹے۔ بڑا بہتر نفیس جملہ ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، وہ کہتے جبریل کے پر کٹے پر نہیں کٹے۔ وہ اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی، نشان پڑا تھا، گردن ہی کٹی تھی، کیونکہ معصوم کی تیغ معصوم پہ نہیں چلتی۔ جبریل بھی معصوم مقرب فرشتہ تھا، پر جبریل نے ہیبت ذوالفقار کو روکا۔ مرحب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اتنا برابر 2 حصوں میں تقسیم ہوا کہ خدا نے اسی دن وعدہ کر دیا تھا کہ اے علی تیری تقسیم اتنی پیاری ہے کہ جنت و دوزخ اب تو ہی تقسیم کرے گا۔ بے شک۔ اب یہاں کتابیں کہتی ہیں کہ جو ہی مرحب کٹ کے گرا، مرحب کا گرنا تھا، خیبر کے یہودیوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ چیخوں کا بلند ہونا تھا، انہوں نے چاروں طرف سے حیدر کرار پہ مرحب کی موت کے غصے میں چاروں طرف سے امیر المومنین پہ حملہ کیا۔ جو ہی امیر المومنین پہ حملہ کرنے کے لیے دوڑے، امیر المومنین کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی، سپر تھی جس سے وار روک رہے تھے، دوسرے میں ذوالفقار تھی۔ ایک یہودی نے نیزہ مارا، سپر علی کے ہاتھ سے گری، وہ ڈھال علی کے ہاتھ سے گری، ڈھال کا گرنا تھا۔ یہودیوں نے سمجھا کہ اب علی کے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے، چھت والوں نے تیر پھینکے، زمین والوں نے نیزے پھینکے۔ امیر المومنین نے دائیں اور بائیں دیکھا، رسالت مآب بلندی پہ کھڑے ہو کے علی کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جب علی نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں وہ لوہے کی ڈھال جو تھی جس کے ذریعے وہ تیر اور تلوار کے وار کو روک رہے تھے، وہ ڈھال زمین پہ گر گئی۔ علی نے زمین پہ گری ہوئی ڈھال کو نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ علی ہی کیا ہوتا ہے جو جھک جائے۔ علی نے جھک کے ڈھال کو نہیں اٹھایا، علی نے دائیں اور بائیں دیکھا۔ سامنے قلعہ خیبر کے دروازے پہ علی کی نظر پڑی۔ امیر المومنین نے اس دروازے پہ اپنی انگلیوں کو رکھا۔ انگلیوں کو رکھنا تھا، جب انگلیاں ہٹی تو خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھ پہ تھا۔ خیبر کے دروازے کو یہودیوں نے علی کے ہاتھ میں دیکھا، جسے 80 لوگ مل کے کھولتے تھے اور 80 لوگ مل کے بند کرتے تھے۔ اسی خیبر کے دروازے پہ علی کی 3 انگلیاں، اور 3 انگلیوں پہ یوں جیسے درخت کے پتے کو توڑا جاتا ہے، ایسے حیدر کرار نے خیبر کے دروازے کو نکالا۔ نکالنے کی دیر تھی، رسالت مآب کے پاس کھڑے ہوئے صحابیوں نے علی کے ہاتھوں پہ یوں آتا ہوا دروازہ دیکھا، ان کے بدن پہ لرزہ آیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے بدر پہ لڑتا علی دیکھا، ہم نے احد میں لڑتا ہوا علی دیکھا، ہم یہ مانتے تھے کہ علی کی تلوار بڑی چلتی ہے، ہم یہ مانتے تھے علی کی ذوالفقار بڑی چلتی ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ علی نے منو وزنی دروازہ اپنی انگلی پہ کیسے اٹھا لیا؟ میرے رسالت مآب نے کہا علی میدان جنگ میں جنگ نہیں کر رہا، علی دنیا سے اپنی فضیلتیں منوا رہا ہے۔ علی نے پہلے ایاک نستعین کا مطلب سمجھایا کہ اللہ محمد کی مدد بھی کرے تو میرے ذریعے سے کرتا ہے۔ پھر امیر المومنین نے چشم زدن میں آ کے بتایا کہ وہ جس کے پاس ایک آصف بن برقیہ کے پاس اسم تھا اور اس نے تخت بلقیس کو منگوایا تھا، میں کل علم ہوں جو چشم زدن سے مدینے سے خیبر میں پہنچا ہوں۔ امیر المومنین نے یوں مرحب کو کاٹ کے بتایا کہ میرا ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں، ید اللہ ہے،
کوئی ملا بعد میں یہ نہ کہہ دے کہ جسم کی وجہ سے علی نے مرحب کو مارا تھا، طاقت کی وجہ سے علی نے مرحب کو مارا تھا۔ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا، علی کی طاقت اللہ کی طاقت تھی، علی نے طاقت الہیہ سے مرحب کو مارا تھا۔ اب علی نے جو لوہے کے اس دروازے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے تو فرمایا قرآن کہتا ہے لوہا موم کرنا داؤد نبی کا معجزہ تھا، اور رسالت مآب نے بلندی پہ کھڑے ہو کے علی کی طرف دیکھ کے کہا داؤد لوہا موم کرتا تھا، اس کا نام لے کے کرتا تھا۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ امیر المومنین نے دروازہ خیبر کو اٹھایا، اور کتابیں کہتی ہیں کہ قلعہ خیبر اور میدان کے درمیان خندق تھی جو یہودیوں نے بنائی ہوئی تھی۔ جب خیبر کے دروازے کھل گئے اور خیبر کے لوگ دوڑے میدان کی طرف کہ اپنی جان بچائیں، کھلے ہوئے دروازوں کے باہر کھڑے ہوئے صحابہ نے اندر سونے اور چاندی کے انبار دیکھے۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہوئے لوگوں نے مدت کی بھوک کے بعد یوں سونا اور چاندی دیکھا، لیکن اب یہ قلعے کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن گزرتے کیسے؟ قلعے کے اندر اور ان کے درمیان ایک خندق تھی، یہ خندق کو عبور کیسے کرتے؟ جملے تاریخوں کے ہیں۔ امیر المومنین خندق کے اندر کود گئے، امیر المومنین نے وہی دروازہ جو ہے وہ خندق کے اوپر رکھا، رسول کی آواز آئی لشکر کو کہ اس دروازے سے اندر گزر جاؤ۔ دروازے سے گزرتے ہوئے لوگوں نے سمجھا، تاریخ نے سمجھا کہ علی نے دروازے کے ساتھ پل بنایا تھا۔ رسالت مآب نے عملی صورت بتا دی کہ جنت اور دوزخ کے درمیان بھی ایک پل ہے، یہاں خیبر کے قلعے کے درمیان اور میدان کے درمیان بھی ایک پل تھا، وہ پل بھی علی کی وجہ سے پار ہوگا، یہ پل بھی علی کی وجہ سے پار ہوگا۔ نعرہ حیدری یا علی۔ لوگوں کو پتا چل جائے کہ پل سرات ہو یا پل خیبر ہو، علی کے بغیر اس پل سے گزرنا ناممکن ہے۔ لوگ اندر گئے اور اندر جا کے سونا اور چاندی سمیٹنا شروع کیا۔ امیر المومنین قلعہ خیبر کے اندر نہیں گئے۔ لوگ جس وقت سونا اور چاندی اکٹھا کر رہے تھے، امیر المومنین کے ہاتھ میں ذوالفقار وہاں آئے جہاں کائنات کا نبیوں کا سردار تھا۔ نبیوں کے سردار نے بڑھ کے علی کو سینے سے لگایا۔ آئیے اب خیبر کا وہ حصہ آپ کو بتائیں جو حصہ خیبر کا خاصہ ہے۔ خیبر میں دو طرح کا مال تقسیم ہوا تھا۔ ایک مال وہ ہوا تھا جو سونے اور چاندی کی صورت میں اس دور کے لوگوں نے خیبر سے نکالا تھا۔ جو بھوکے آئے تھے غنی ہو کے گئے تھے، جو فقیر آئے تھے رئیس ہو کے گئے تھے۔ خیبر سے دو طرح کا مال نکلا تھا۔ پہلا مال وہ تھا جو اسی وقت لوٹ لیا گیا تھا، اسی وقت مال وہاں سے حاصل کر لیا گیا تھا۔ وہ امیری ان کی نسلوں میں آئی تھی، وہ امیری چلتی 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 آج اربوں میں ایسے آ گئی۔ کسی کے پاس تیل کے کنویں، کسی کے پاس یہ جگیریں، کسی کے پاس یہ جگیریں۔ یہ جتنا بھی آج اسلام امیر ہے یہ خیبر میں علی کی ذوالفقار کے صدقے سے ہوا تھا، امیر المومنین کی تلوار کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو تلوار کے صدقے سے ملی ہوئی دولت کو تو لوگوں نے تقسیم کر لیا، اور وہی دولت آج تک اسلام کھا رہا ہے۔ اب پوچھو کہ دوسرا ورثہ کیا تھا؟ خیبر میں سے دوسرا مال کیا نکلا تھا؟ جب لوگ سونا اور چاندی لوٹ رہے تھے، امیر المومنین رسول کے پاس آئے۔ یہاں پر شیعہ سنی دونوں نے اس حدیث کو لکھا۔ رسالت مآب نے میدان خیبر سے فتح پاتا ہوا واپس آتا ہوا علی دیکھا۔ رسالت مآب نے علی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، علی کے ماتھے کو چوم کے کہا یا علی، اللہ اعلان کر رہا ہے تیرے محبوں پہ اس نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، تم سے محبت کرنے والوں نے اس نے آتش جہنم کو حرام کر دیا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے تیرے ایک ایک محب کو، تیرے ایک ایک محبت کرنے والے کو قیامت والے دن اللہ ایسی 12,000 دنیاؤں کی ایک ایک محب کو سلطنت دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے محبوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ جس وقت لوگ سونا اور چاندی لوٹ رہے تھے، علی شیعوں کی جنت خرید رہے تھے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی علی علی۔ خیبر سے ہم بتاتے ہیں ہمیں کیا ملا۔ فرمایا قیامت والے دن تیرے محب نورانی ممبروں پہ نور کے چہروں کے ساتھ جلوہ فکر۔
رسالت امام نے علی کے فضائل نہیں، اللہ نے علی کے شیعوں کا اجر خیبر میں بتایا، تیرے شیعوں کو قیامت والے دن کیا ملنے والا ہے۔ ادھر دوسرا تاریخی حصہ سنیے گا، ادھر علی خیبر فتح کر کے رسول کو ملنے آ رہے تھے، یا کسی نے کان میں آ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ دوسری مبارک بات، 14 سال بعد جو مکہ سے ہجرت کر کے علی کے بھائی جعفر طیار حبشہ گئے تھے، 14 سال بعد وہ حبشہ سے دوبارہ واپس مدینے پہنچے تو اطلاع ملی کہ رسول خیبر فتح کرنے گئے، انہوں نے مدینے سے سیدھے خیبر کی طرف آئے، ادھر علی رسول کو مل رہے تھے یا کسی نے کان میں آ کے کہا کہ جعفر طیار بھی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، رسالت ماب وہیں سے واپس پلٹے، ایک ہاتھ علی کے کاندھے پہ تھا، مدت کے بعد دوسرے بھائی کو دیکھا جو مکہ کے کافروں کی تکلیفوں کی وجہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے اور حبشہ میں جا کے مقیم ہو گئے تھے، جب پتا چلا کہ اب اسلام وہاں پر پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے تو حکم پروردگار کے تحت وہاں سے ہجرت کر کے دوبارہ مدینہ پہنچے، رسالت ماب نے ایک ہاتھ علی کے کاندھے پہ تھا، دوسرا ہاتھ جعفر طیار کے کاندھے پہ رکھ کے کہا آج محمد کو خبر نہیں ہو رہی کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر طیار کے واپس آنے کی زیادہ خوشی؟ کیا بات، جو واپس آیا تھا وہ بھی ابو طالب کا بیٹا تھا، جس نے خیبر فتح کیا وہ بھی ابو طالب کا بیٹا تھا۔ آج مسلمانوں کو، اسلام کو دو طرح کی خوشیاں نصیب ہوئی، جعفر طیار کی واپسی ہوئی اور حیدر کرار کی فتح ہوئی۔ رسالت امام نے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آج سب کو دینے کا دن ہے، آج جس کو جو ضرورت تھی وہ لے رہا ہے، جس کو دنیا چاہیے میں نے دے دی، جس کو سونا چاہیے میں نے دے دیا، جس کو کھجوریں چاہیے میں نے دے دی، جس کو کپڑا چاہیے میں نے دے دیا۔ علی کو چاہیے تھی علی کے محبوں کی جنت، علی کے محبوں کی اجر، خدا نے وعدہ کر دیا علی کے محب نورانی ممبروں پہ نورانی چہروں کے ساتھ ایسی 12 ہزار دنیاؤں کا ایک ایک محب کو حاکم بنا دوں گا، میں علی کے شیعوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا، میں آتش جہنم کو علی سے محبت کرنے والوں پہ حرام کر دوں گا۔ آج عرش پہ اللہ کا وعدہ ہو گیا، آج میں نے انہیں بھی دے دیا اے جعفر طیار، تیرے لیے بھی اللہ نے ایک چیز کو اتار دیا ہے۔ وہیں کھڑے ہوئے رسول نے حضرت جعفر طیار کو ایک خوشخبری دی کہ خدا نے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے ایک نماز تیرے لیے مخصوص کر دی ہے، اس نماز کو آج بھی نماز جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ یہ نماز ظہر اور عصر کے درمیان یا ظہر اور عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اسے فضیلت کے ساتھ یہ ہے کہ اسے بروز جمعہ پڑھا جائے۔ بروز جمعہ جو شخص وقت زوال کے قریب نماز جعفر طیار بجا لاتا ہے، جو بھی مشکل حاجت ہوتی ہے وہ جعفر طیار کے صدقے سے ٹل جاتی ہے، جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ جعفر طیار کے صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ مفاتیح الجنان سے لے کے جتنی بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں ان میں نماز جعفر طیار کا مفصل ترین ذکر موجود ہے کہ اس کو 2 رکعت کر کے کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے رکوع کی تسبیح اور اس کے قیام اور سجدے کی تسبیح، اس کو کتنی دفعہ تکرار کرنا ہے، یہ دعاؤں کی کتابوں موجود ہے۔ موضوع نماز جعفر طیار کی تفصیل نہیں، لیکن یہ نماز جعفر طیار کہاں پر دی گئی تھی؟ یہ بھی خیبر والے دن دی گئی تھی۔ جناب جعفر طیار کی واپسی پہ خدا نے ایک نماز علی کے بھائی کے لیے مخصوص کر دی، کیونکہ خیبر لٹ جانے کا نام تھا، خیبر عطا کر دینے کا نام تھا۔ آج علی کی وجہ سے اسلام اتنا کچھ پا رہا تھا تو علی کی وجہ سے جعفر طیار کو نماز مل رہی تھی، مسلمانوں کو سونا مل رہا تھا، اسلام کو عزت مل رہی تھی، رسول کو تحفظ مل رہا تھا، اور علی کے شیعوں کو جنت کی سرداریاں مل رہی تھی۔ جیو کے بلا جی۔ جب یہی امیر المومنین واپس مدینہ پہنچتے ہیں تو علی کے ہاتھ میں ایک ذوالفقار تھی، لوگ ایک ایک اونٹ کی کھال میں رکھ کے سونا لے کے آئے تھے۔ جناب سیدہ نے آ کے کہا تھا اے علی مجھے خبر ہوئی ہے، مجھے کمبر نے بتایا ہے، آج اسلام امیر ہو گیا، آج مسلمان مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اسلام امیر ہو گیا۔ یہ علی تلوار تو آپ کی چمکی تھی، خیبر تو آپ نے فتح کیا تھا، یہ علی آپ کے حصے کا مال کہاں آ رہا ہے؟ امیر المومنین نے اپنی تلوار کو دیوار کے ساتھ لٹکا کے کہا اے میرے آقا کی بیٹی، اے میرے مولا کی بیٹی، کیا تو نہیں جانتی وہ صدقہ تھا ہم سید ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی 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 علی، صدقہ تھا ہم سید ہیں۔ وہی خیبر
جس نے اسلام کو امیر کیا تھا، اور آج تک اسلام کی رگوں میں جو امیری ہے وہ علی کے ذوالفقار کی وجہ سے۔ خداوند متعال ہمیں اسی خیبر میں دی ہوئی علی کی بشارت کے صدقے سے ہمیں امیر المومنین کے محبین میں سے، امیر المومنین کے موالیوں میں سے، اور امیر المومنین سے محبت کرنے والوں کے ساتھ معشور فرمائے۔ خداوند متعال میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں عقیدہ ولایت استقامت کے ساتھ اور عقیدہ انتظار جرت کے ساتھ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا اس چینل کے لیے خصوصی دعا جناب سید انتصار شاہ صاحب، ان کے خانوادہ، ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں، ان تمام کے لیے دعا کو رہیے گا۔ خداوند متعال آج کے دن کا صدقہ ان کے رزق خیر میں اضافہ فرمائے اور ان رزق ولایت اور رزق معرفت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔